مرزا انجینئرنگ کے اس بدنام زمانہ ریسرچ پیپر کی حقیقت کو ہم پڑھ سمجھ رہے تھے کہ ان 72 صحیح الاسناد احادیث کی حقیقت کیا ہے۔ آج ایسے ہی آپ بھائیوں کو یاد دلاتا ہوا جا رہا ہوں کہ نمبر 60 تک ہم پہنچ چکے ہیں اور اب تک جو ہے وہ واقعہ کربلا کا دور دور تک بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو یہ جو تاریخی پس منظر جو مرزا جی بیان کرنا چاہ رہے تھے، اس پس منظر کی یعنی کہ آدھی حقیقت کو تو ہم اس بات سے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلی ریکارڈنگ میں بھی کہ مرزا جی نے صحابہ کرام میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یعنی کہ صحابہ پر یعنی تنقید اور اعتراض کا معاملہ کرنے کے بعد پھر تابعین مروان وغیرہ دیگر حضرات، اب مرزا جی نمبر 60 کے آخر سے گھما کے دوبارہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بات لے کے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے کہ مروان بن حکم کا بیان ہے کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا، اے معاویہ، تم نے حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا اور تم نے کیا کچھ نہیں کیا، تجھے اس بات سے ذرا خوف نہیں آتا کہ میں تیرے لیے ایک آدمی چھپا کر رکھوں اور وہ تجھے بریکٹ میں خفیہ حملہ کر کے قتل کر دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا بریکٹ میں، آپ ایسا نہ کریں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایمان اچانک حملہ کرنے سے روکتا ہے، مومن اچانک حملہ نہیں کرتا۔ بریکٹ میں نوٹ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حامی مشہور صحابی سیدنا حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کی مظلومانہ شہادت کی مکمل تفصیلات المستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 5972 سے 5984 میں موجود ہے۔ اب بات آگے لے جانے سے پہلے مرزا جی نے جو یہ بریکٹ دیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حامی مشہور صحابی حجر ابن عدی، اچھا آپ ادھر غور کیجئے گا، دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 230 کے اوپر امام محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ تابعین کا وہ طبقہ جو سیدنا عثمان، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، طلحہ، زبیر بن عوام، حذیفہ بن یمان، اسامہ بن زید، خالد بن ولید، ابی مسعود الانصاری، عمر بن عاص اور عبداللہ بن عمر وغیرہ سے روایت کرتا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کچھ بھی روایت نہیں کرتا۔ صفحہ 230 پر تابعین کا وہ طبقہ کہہ کر یہ طبقہ ذکر کر دیا ہے، اور صفحہ نمبر 236 کے اوپر کہتے ہیں وہ طبقہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا ہے، یعنی تابعین کا وہ طبقہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا ہے، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے حجر ابن عدی، ابن جبلہ بن عدی بن ربیعہ بن معاویہ، اکبر بن الحارث بن معاویہ بن حارث بن معاویہ بن ثور بن مرتع بن کندی۔ کہتے ہیں کہ حجر نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا اور اسلام کا بھی۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ اپنے باپ ہانی بن عدی کے ہمراہ ایک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، حجر قادسیہ کی جنگ میں شریک ہوئے اور انہوں نے مرج عذری کو فتح کیا تھا اور انعام بھی ملا تھا، سیدنا علی کے ساتھیوں میں سے تھے، جبل اور صفین میں ان کے ہمراہ رہے۔ حیرت کی بات ہے کہ امام ابن سعد نے جب یہ کہا کہ وہ اپنے والد یعنی یہ اپنے باپ ہانی بن عدی کے ہمراہ ایک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو پھر تابعین میں کیوں ذکر کیا؟ ایک بات وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض اہل علم نے کہا ہے، اور یہ بعض اہل علم کہنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ حضرات مجہول ہیں، وہ حضرات مجہول ہیں۔ پھر یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ مرزا صاحب بذات خود یعنی کہ جب صحابی کی تعریف کا معاملہ آتا ہے تو وہ خود بھی یہ بات کہتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر مرزا جی کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے، صحابی ہو، صحبت بھی کی ہو، خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں، اور وہ پھر ایمان پہ قائم بھی رہا ہو، مطلب مرتے دم تک۔ نہیں، مرزا جی یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحابی اس کو نہیں کہتے جس نے ایک آدھ دفعہ دیکھ لیا، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے باقاعدہ صحبت اختیار کی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک زمانہ رہا ہو اور اس کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے۔ تو حجر ابن عدی نے اگر فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی ہوتا تب بھی صحابی نہیں ہو سکتے، مرزا جی کی اپنی تعریف کے مطابق، ہماری آپ کی کہیں بھی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں امام بخاری کی تاریخ الکبیر ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 72 کے اوپر وہ کہتے ہیں حجر بن عدی کندی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قتل ہوئے، کہتے ہیں انہوں نے سماع کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمار سے صفین میں، اور یہ کوفی تابعین میں گنے جاتے ہیں۔
غور طلب نکتہ ہے کہ اگر یہ صحابی رسول ہوتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سمع علی و عمار قولہما بصفین، وہ یہ کہتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے لیتے نا، یعنی اس کا مطلب کہ انہوں نے حجر ابن عدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کہ یہ تاریخ خلیفہ بن خیاط ہے، اس کے صفحہ نمبر 117 کے اوپر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے ساتھ رہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس میں کندہ، قبیلہ کندہ سے جو ذکر ہو رہا ہے حجر ابن عدی، یعنی انہوں نے بھی تابعین میں جو علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب تھے ان کے ذکر میں حجر ابن عدی کا ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں الجرح والتعدیل ہے، امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 278 ہے۔ حجر ابن عدی کندی کے بارے میں وہ کہتے ہیں روا عن علی ہو روا عنہ ابو لیلہ سمیت ابی یقول ذلک، بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں اور ان سے ابو لیلہ کوفی تابعی وہ روایت کرتے ہیں۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوتے ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں؟ روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و علی، وہ روایت کرا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور علی رضی اللہ عنہ سے، اس کا مطلب کہ حجر ابن عدی کا صحابی ہونا ان کے نزدیک بھی ثابت نہیں ہے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 810 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ امام ابو احمد عسکری نے بیان کیا ہے کہ اکثر محدثین نے حجر ابن عدی کے صحابی ہونے کو صحیح نہیں مانا، تو ان کے صحابی ہونے کو صحیح نہیں کہتے تھے کہ صحابی نہیں۔ اب جب وہ صحابی ہے ہی نہیں تو مرزا جی نے جو یہ تاثر دیا ہے کہ جی سیدنا علی کے مشہور حامی مشہور صحابی سیدنا حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے مظلومانہ شہادت، کہتے ہیں اس کی مکمل تفصیلات مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 5972 اور 5984 میں، حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کی مظلومانہ شہادت، مستدرک حاکم حدیث نمبر 5972 اور 5984، یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہے حدیث نمبر 8038، ہاں 8038، اور یہ دیکھیے گا یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر ہے 175، حدیث نمبر 5972 جو مرزا جی نے بیان کی، اور اس کے بعد صفحہ نمبر ہے 189 کے اوپر حدیث نمبر 5984۔ 5972 روایت میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ زیاد کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ مجھے زیاد نے حضرت حجر ابن عدی کی جانب ان کو بلانے کے لیے بھیجا، ان کو ابن اعتبر کہا جاتا تھا، حضرت حجر نے آنے سے انکار کر دیا، زیاد نے دوسری مرتبہ بھیجا لیکن انہوں نے اس بار بھی آنے سے منع کر دیا، اس نے تیسری مرتبہ یہ کہہ کر بھیجا تم ایسی امور کے پیچھے پڑنے سے بعد آ جاؤ جن امور کے سینوں پر سوار ہونے والے ہلاک ہو گئے۔ اس میں حجر ان کے ساتھیوں کی مظلومانہ شہادت نظر آئی، آگے چھوڑیں۔ پھر حدیث نمبر 5984 وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ مروان بن حکم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ام المومنین نے کہا تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا اور ان کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے، یہ روایت مکمل ہو۔ مظلومانہ شہادت کا کوئی کیا ہے تفصیلات نہیں ہے، چلیں یہ روایت 5984 تو بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 5972 جو ہے اس کو دیکھیے گا کہ یہ اس سند کے ساتھ ہے حدثنا علی بن حمشاز العدل حدثنا اسماعیل بن اسحاق القاضی حدثنا عارم ابو النعمان محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زید عن محمد بن زبیر الحنظلی حدثنی مولا زیاد قال ارسلنی زیاد الی حجر، زیاد کہتا ہے، زیاد کا آزاد کردہ غلام کہتا ہے کہ مجھے زیاد نے بھیجا حجر ابن عدی کی طرف، لیکن یہ آزاد کردہ غلام ہے کون؟ کتب رجال میں کہیں بھی اس کا پتہ نہیں۔ اچھا یہی وجہ ہے کہ مرزا جی نے یعنی یہ دیکھیں کہ یہ حدیث جب بیان کی ہے مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 5972 تو نمبر تو بیان کر دیا، حدیث نہیں لکھی، ایک تو اس میں تفصیلات بھی نہیں تھی، دوسرا یہ کہ کم از کم مرزا جی کی عادت ہوتی ہے مجہول راوی کیوں نہ ہو، مجہول الحال راوی کیوں نہ ہو، مجہول نام ہوتا ہے نا اس کے موجود، تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ایسے لکھ دیتے ہیں مرزا جی فلاں تابعی رحمہ اللہ، سامنے والے کو تاثر یہ دیتے ہیں کہ کوئی بہت بزرگ شخصیت تھے۔ مطلب یہاں کیا بولے گا زیاد کا غلام تو وہ کون؟ کم از کم نام بھی تو لینا پڑے گا، وہ بھی نہیں، مجہول آدمی، مجہول الحال ہی مجہول الاسم ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون۔ اچھا پھر حدیث نمبر 584 میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے بتائی، کیا سند ہے اس کی؟ اخبرنا ابو بکر محمد بن عبداللہ بن عتاب العبدی ببغداد حدثنا احمد بن عبید اللہ النرسی حدثنا عمرو بن عاصم الکلابی حدثنا حماد بن سلمہ عن علی بن زید عن سعید بن المسیب عن مروان بن حکم۔ اور جان کے مان پاؤں تو عرض کروں، مرزا جی نے روایت کس کی نقل کی ہے؟ مروان بن حکم کی،
نہیں سمجھو کچھ بات، چلو چھوڑو. پھر مرزا جی نے آگے اس کے لیے حوالہ دیا کہ مسند احمد کے حدیث میں ہے کہ سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا خطرہ نہیں کہ میں ایک آدمی کو خفیہ طور پر بٹھا دوں اور وہ تمہیں قتل کر دے؟ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آپ ایسا نہیں کر سکتی کہ میں تو امن والے گھر میں ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایمان بہادری کو بیڑی میں ڈال دیتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ میرا آپ کے ساتھ اور آپ کی ضروریات کے حوالے سے رویہ کیسا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحیح ہے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تو پھر آپ ہمیں اور باقی لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیجیے یہاں تک کہ ہم اپنے پروردگار سے جا کر ملیں. مرزا جی نے اس کے لیے حوالہ دیا مستدرک حاکم حدیث نمبر 8038 اور مسند احمد حدیث نمبر 16957 کا. پہلے والی حدیث جو ہم نے پڑھی یعنی حدیث نمبر 5984 وہ آپ کے ذہن میں ہوگا. راوی علی بن زید ابن جدعان باواسطہ سعید بن المسیب باواسطہ مروان اس روایت کو بیان کرتا ہے. مرزا جی نے پھر اس کے بعد اس حدیث کو بظاہر دوسرے نمبر سے نقل کیا یعنی 8038 اور مسند احمد حدیث 16957. اب یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 385 ہے، حدیث نمبر 3038. اب بھائی میرے وہی روایت ہے وہی سند ہے. اخبرنا ابو بکر محمد بن عبداللہ بن عتاب العبدی البغداد حدثنا احمد بن عبید النرسی حدثنا عمرو بن عاصم الکلابی حدثنا عماد بن سلمہ عن علی بن زید عن سعید بن المسیب عن مروان بن الحکم. تاثر مرزا جی نے ایسا دیا کہ کوئی دو علیحدہ حدیث ہیں، ایک حدیث ایک ہی سند کے ساتھ ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 21 حدیث نمبر جو مرزا جی نے ذکر کیا 16957. کیا سند کے وہی روایت جو مرزا جی نے مستدرک حاکم کے حوالے سے بھی نقل کر رکھی ہے. کیا سند ہے؟ حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمہ قال اخبرنا علی بن زید عن سعید بن المسیب ان معاویہ دخل علی عائشہ، یعنی مروان کا واسطہ بھی گرا ہوا قطع نظر اس کے علی بن زید. اب مرزا جی نے جو بڑے تم تراک کے ساتھ کہا ہے نا ان سب روایتوں آپ دیکھیں وہ تفصیلات ان روایتوں اور تم تراک سے آگے کہا کہ اس کی سند صحیح. یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 676 677 ہے. علی بن زید بن جدعان جو اس حدیث کا راوی ہے امام ابن سعد اس کے بارے میں کہتے ہیں پیدا ہوا تو نابینا تھا، کثیر الحدیث ہے، اس میں ضعف ہے، اس لائق نہیں ہے کہ اس سے دلیل پکڑی جائے. صالح بن احمد نے اپنے والد کا قول نقل کیا، کبھی نہیں ہے، لوگ اس سے روایت کرتے ہیں لیکن کبھی نہیں ہے. پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کوئی چیز نہیں ہے، دوسرے مقام پہ فرمایا ضعیف الحدیث ہے. امام یحییٰ بن معین بھی ضعیف قرار دیتے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں ضعیف فی کل شیء، ہر چیز میں ضعیف ہے، ہر چیز میں ضعیف. وفی روایت عنہ لیس بذاک، اور جو اس سے روایت بیان کی جاتی ہے کہتا ہے وہ بھی کوئی چیز نہیں. امام اجلی کہتے ہیں کان یتشیع، وہ شیعہ تھا. کون تھا؟ گھوم پھر کے مرزا جی وہ کس کی روایت ملتی ہے؟ اور سنیں امام جوزجانی کہتے ہیں وحی الحدیث ضعیف وفیہ میل عن القصد لا یحتج بحدیثہ، حدیث میں ضعیف ہے، بدعت کی طرف مائل تھا، اس لائق نہیں ہے کہ اس کے حدیث سے دلیل پکڑی جائے. امام ابو حاتم رازی بھی یہی کہتے ہیں اور آگے کہتے ہیں وہ مجھے یزید بن ابی زیاد سے بہتر لگتا ہے لیکن شیعہ وہ بھی تھا، شیعہ وہ بھی تھا. امام نسائی ضعیف کہتے ہیں. امام ابن خزیمہ کہتے ہیں ہم اس کے خراب حافظے کی وجہ سے اس سے روایت نہیں لیتے. امام یزید بن زرعی کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا روایت کوئی نہیں لی، کیوں؟ لأنہ کان رافضیا، اس لیے کہ وہ رافضی تھا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رافضی حافظے کے خراب ضعیف راویوں کی روایتیں نقل کر کے مرزا جی کہہ رہے ہیں آپ حجر ابن عدی کی مظلومانہ شہادت یہاں پڑھ لو. اور مرزا جی کیوں پڑھ لو؟ سمجھے کچھ بات کوئی نہیں. الحمدللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اس چیز سے پاک. اور سنیں اب مرزا جی نے 4 نوٹ قائم کیے ہیں. سنیں ویسے تو مرزا جی نے عنوان ہی کیا رکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں صرف احادیث نقل کی جائیں گے، بلکہ مرزا جی نے ہر صفحے پہ ایک اوپر لائن درج کر رکھی ہے فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. اس کا مطلب مرزا جی اس کے اندر صحیح الاسناد احادیث کو بیان کریں گے، تاریخ کو یا ضعیف الاسناد روایات کو نہیں بیان کریں گے. اب مرزا جی نے 4 نوٹ قائم کیے ہیں. مرزا جی کو سننے والے سلیم الفطرت لوگوں کی جناب میں دعوت فکر ہے، اور مرزا کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کی جناب میں ایک زبردست پھکی ہے، ایٹم بوم ہے. نوٹ قائم کیا پہلا، کہتے ہیں امام محمد بن سیرین تابعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ احادیث کے معاملے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر کوئی تہمت نہیں. اب آگے لمبا چوڑا بریکٹ قائم کیا
کہتے ہیں یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعض اعمال کی وجہ سے ان کے احادیث پہ اثر نہیں پڑتا، کیونکہ کسی صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ماننا ثابت نہیں ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ مسلمہ اصول ہے، الصحابۃ کلھم عدول، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم عادل ہیں۔ اچھا سن ایک ایسی بھی بات بھائی، مثال کے طور پہ میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں تو میں یوں کہتا ہوں ہمارے ہاں، ہمارے نزدیک، ہم اہل سنت کے نزدیک، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا کیا ایسی بات ہے کہ مرزا جی، وہ میں عموماً مسئلہ 157 میں بھی بار بار جتاتا تھا، یہاں بھی بتا رہا ہوں کہ مرزا جی بھی اپنی رافضیت کیا تو مجبور ہے، کہیں نہ کہیں تو یہ کیڑا باہر آ جاتا ہے، اور جب یہ کیڑا باہر آ جاتا ہے تو یہ کیڑا اسی طرح بلواتا ہے یا لکھواتا ہے کہ اس لیے اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ مسلمہ اصول ہے، الصحابۃ کلھم عدول، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم عادل ہیں۔ اب مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تو ہم کہتے ہیں آپ کے یہاں یہ اصول ہے، کہتے ہیں میرا اہل سنت سے تعلق ہے، اچھا تو آپ اس اصول کو مانتے ہیں؟ نہیں، تو ہم پر بطور دلیل حجت کیوں پیش کریں؟ ایک بات، لیکن ہم تو الحمدللہ مانتے ہیں اور ہماری ویڈیوز اس پہ گواہ و شاہد۔ کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ ایک ایسی سوچنے کی بات ہے کہ جی اس حدیث کا مطلب کیا ہے، یہ اس قول کا مطلب کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حدیث رسول بیان کرنے کو تو کیونکہ ان کے بعض اعمال تو تھے نا، حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں، اس حدیث کا یہ مطلب، یعنی اس قول کا امام محمد بن سیرین کے اس قول کا یہ مطلب ہے جو اتنا لمبا بریکٹ دیا گیا، یہ میرا آتم مصطفیٰ احمد ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 31 سے حدیث نمبر 16988 ہے۔ امام مجاہد اور عطا بن ابی رباح دونوں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کی خبر دی گئی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کینچی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کاٹے تھے۔ فقلنا لابن عباس، ہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا ما بلغنا ھذا الا عن معاویہ، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی علاوہ تو یہ روایت ہمیں کہیں سے بھی نہیں پہنچی، معاویہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ تو یہ بات ہمیں کہیں اور سے نہیں پہنچی۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے ما کان معاویہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متہمن، کہ معاویہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ تو باندھنے سے رہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جھوٹ باندھنے سے رہے۔ یہ تھا اس قول کا مطلب کہ جب امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد کی وہ حدیث سنائی کہ دباغت کیے ہوئے جانور کو، دباغت کیے بغیر مردہ جانور کی کھال پر لیٹنے سونے بیٹھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو سامنے والے کو حیرانی ہوئی ہوگی، تو امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے قول پڑھ کے سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے معاملے میں معاویہ رضی اللہ عنہ پر کوئی تہمت نہیں لگ سکتی۔ مرزا جی نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے معاملے میں معاویہ پہ کوئی تہمت نہیں ہے، تو خود ہی نتیجہ یہ نکالا میں نے ایسے کر کے کہ باقی تو ان کے دیگر اعمال تو تھے نا، اسی لیے تو وہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ ابن عباس نے مزید وضاحت کر دی کہ جب بال کاٹنے والی روایت پہنچی، وہ کہنے لگے دونوں مجاہد اور عطا بن ابی رباح ہمیں تو یہ روایت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کی طرف سے نہیں پہنچی، تو ابن عباس کہنے لگے کہ کیا معاویہ اللہ کے رسول کا جھوٹ مانیں گے؟ یہ تھا اس کا مطلب۔ اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ نوٹ، یعنی دو میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، یہاں نہیں ہے، یعنی دوسرا نوٹ، امام احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاد امام علی بن جعد رحمہم اللہ المتوفی 230 ہجری فرماتے ہیں مجھے برا نہیں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو قیامت کے دن عذاب دے۔ پھر آگے والے ذکر کیے، یہ بالکل وہ والی بات ہے کہ میں مرزا جی کے لیے بولوں گا مرزا جی کے استاد جاوید احمد گاندھی، مرزا جی کے دادا استاد ابلیس، نہیں سمجھا کچھ بات؟ ایسے تھوڑی ہوتی ہے کوئی بات کہ آپ تاثر دینے پاؤ سامنے لوگوں، علی بن جعد کا نام لے رہا ہوں، امام بخاری کے استاد ہیں، ہاں امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، جابر جوفی امام ابو حنیفہ کا استاد تھا، مگر خود کہتے ہیں ما رأیت اکذب من جابر، میں نے اس سے بڑا جھوٹا اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اور سنیں مرزا جی نے جو عیاری اور چلاکی جو کی نا وہ دیکھیں سب سے بڑے، کہتے ہیں کالا شیخ البانی و شیخ زبیر الزئی اسنادہ صحیح، اس کی سند کالا شیخ زبیر الزئی فی قیام رمضان اسنادہ صحیح، کہ شیخ زبیر الزئی نے اپنی کتاب قیام رمضان میں اس کو صحیح کہا گیا، صحیح قرار دیا اس کو۔ اچھا دیکھیں شیخ زبیر نے کتاب لکھی قیام رمضان، اس کا امین اوکاڑوی نے جواب لکھا، امین صدر اوکاڑوی دیوبندیوں کا مناظر گزرا، اس نے جواب دیا اس کا۔ شیخ زبیر نے نا امین اوکاڑوی کا جواب لکھا امین اوکاڑوی کے تعاقب میں، اور کیا کیا کہ امین اوکاڑوی والی کتاب کا متن اوپر شائع کیا
اور نیچے اپنا جواب لکھا. ہر صفحے پہ اسی طرح ترتیب ہے, ہر صفحے پہ, کہ اوپر اس کا جو ہے نا وہ یہ بٹن ہوتا ہے کتاب کا, یہ دیکھیں, اور نیچے شیخ زبیر کا جواب ہوتا ہے, اصل کتاب کا ہوتا ہے. اب دیکھیں صفحہ نمبر 65 پہ شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں علی بن الجعد مختلف ہی راوی ہے, جمہور نے اس کی توثیق کیا, مگر یہ بھی مروی ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر, معاویہ بلکہ عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین پر سخت تنقید کرتا تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ تھا کہ انہوں نے معاذ اللہ بیت المال میں سے 1 لاکھ درہم ناحق لے لیے تھے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہ تکفیر کا قائل تھا, وہ کہتا تھا کہ مجھے یہ برا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دے. دیکھیے تہذیب التہذیب جلد 7 صفحہ 257 وغیرہ. اب بتانا مقصود یہ تھا اسنادہ صحیح کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسنادہ صحیح کدھر لکھا ہوا ہے؟ تو مرزا نے جھوٹ بولا نا سیدھا سیدھا. آگے شیخ زبیر کہتے ہیں, یعنی کہ امام بخاری نے علی بن الجعد سے مطابعات میں روایات لے رکھی ہیں صحیح بخاری میں, تو شیخ زبیر علی آگے صفحہ نمبر 67 پہ کہتے ہیں کہ مختصر یہ ہے کہ صحیح بخاری میں علی بن الجعد کی تمام روایات مطابعات میں ہیں, اگرچہ وہ ثقہ و صدوق ہے لیکن سخت بدعتی بھی ہے. ایسے راوی کی روایت اگر بالاتفاق ثقہ راویوں کے خلاف ہو تو مردود ہو جاتی ہے. یہ بات دیانت و امانت اور صحیح علم کے خلاف ہے کہ بالاتفاق ثقہ راویوں کی محفوظ روایتوں کو مجروح راوی کی وجہ سے رد کر دیا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.